السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خطیب الہند حضرت مولانا سراج چشتی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر حضرت کرم۔ حضرت پہچان لیا، جہاز پر جلسے میں گئے تھے آپ کوٹا سے؟ اچھا ہاں حضرت ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی تو حضرت ایک جگہ یہ بات آ رہی ہے، کچھ گرما گرمی چل رہی تھی آپس میں اندور میں، اچھا تو آپ ایسا پیغام دے دیں میں پہنچا دوں آپ کی طرف سے۔ وہ کیا ہے؟ گرما گرمی یہ ہے کہ بورڈ لگا دیا تھا دیوبندی نہیں آئے گا مسجد میں، تو اس ہاں پر سنیوں میں دو گروپ ہو گئے، بس چاہ رہے ہیں، بہت سے چاہ رہے ہیں ہٹے بورڈ، بہت سے نہیں چاہ رہے نہیں ہٹے۔ جی تو یہ بات بھی آئی کہ عرب والے کہاں بورڈ لگاتے ہیں، وہ تو سب کو آنے دیتے ہیں حرم شریف میں، اگر وہ بھی یہی کریں گے تو مشکل ہو جائے گا پھر۔ جی جی جامعہ ادھر میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ سب کو پڑھاتے ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کو پڑھاتے ہیں، جی جی مسلمان سمجھ کے ہی پڑھاتے ہیں جامعہ ادھر والے بھی۔ ہاں بالکل تو یہ کشمکش آج کے دور میں صحیح نہیں ہے، حالات نازک ہیں۔ جی بھلا ہی اپنے اپنے امام کے پیچھے پڑھو لیکن ایک ہو کے تو رہو صاحب۔ ہاں وہ تو بالکل صحیح ہے نا، اپنے امام کے پیچھے اپنے مسلک پہ قائم رہو، بس لیکن باقی دنیاوی حیثیت سے تو بہرحال ایک میں رہنا ہے۔ ایک رہنی پڑے گا، اب اسی اتنی کشمکش اسی کریں گے تو اسی میں بھلائی ہے۔ اسی میں بھلائی ہے، بکھرنے میں تو قومی مسلمان جیسے ہوتا ہے آدمی جی تو جی نام تو وہی ہوگا، بس یہ ہے کہ اپنے مسلک اپنے مذہب اپنے مشرب سے نہ ہٹے، وہ ہاں ہاں، اپنے اپنے امام کے شدت سے پیچھے پڑھے، اپنے 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 امام کے اس پر پیچھے پڑھے۔ عمل رہے، لیکن جب کہیں قوم کی بات آ جائے سیاسی اعتبار سے تو ایک ایک ہو جا، ایک جٹ ہو کر کے کام کرے، بالکل ایک ہی صحیح اسٹیج پہ آنا پڑے گا صاحب، نہیں تو پھر ایسے الگ الگ کیسے کام ہوگا؟ ہے، ایک جٹ ہوتا آپ کو بھائی۔ تو معلوم ہوگا بمبئی میں خلافت کمیٹی تھی، جب ہاں حضرت مفتی اعظم ہند نے ان کو بٹھایا تھا، مولانا برہان الحق صاحب کو، ہاں جبل پوری صاحب کو۔ حضرت قاری طیب صاحب اس میں صدر تھے، ہوں تو اس کے باوجود بٹھا دیا ان کو۔ جی 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 تو یہ تو اتنے بڑے مفتی بن رہے ہیں آج کل کے مولوی صاحب کے، مفتی اعظم ہند سے ہی بڑے مفتی بن جاتے ہیں۔ ہاں وہ تو صحیح ہے۔ کیا معلوم ان کو کہاں سے پڑھ کے آئے، افتہ کر کے آئے، کون سی درس نظام انہوں نے حاصل کیا ہے، کہ حالات کو بھی نہیں دیکھتے صاحب یہ تو۔ جی جی جبکہ مفتی اعظم ہند نے بٹھایا تھا، سنا ہے خلافت کمیٹی میں۔ اس واقعے کو تو میں نہیں جانتا حضرت کہ مفتی اعظم ہند نے بٹھایا تھا، نہیں مجھے لیکن ہاں مولانا ہدایت رسول رامپوری کو اعلیٰ حضرت نے جب رانی وکٹوریہ مری تھی تو تعزیت کا جلسہ ہوا تھا، اچھا 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 تو آپ نے جا کر گزارش کیا علامہ ہدایت رسول رامپوری نے کہ حضرت اگر حکم ہو تو میں بھی جاؤں۔ ہاں آپ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ جا سکتے ہو، جی، مطلب ہر آدمی نہیں جا سکتا نا، آپ جا سکتے ہیں، آپ آپ مخصوص جا کر دیں۔ سکتے ہو۔ تو ہاں آپ گئے، 1 منٹ موقع ملا تھا، جی اور فرمایا انہوں نے کہ افسوس کی بڑھیا مر گئی، ہاں، کاش، اور مر گئی جہنم میں چلی گئی، کاش کلمہ پڑھ لی ہوتی جنتی ہو جاتی، بس یہی کہہ کے اتر آئے ہدایت رسول صاحب۔ ہدایت رسول صاحب، بس سید ہدایت رسول رامپوری، اچھا جن کے صحیح، بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہدایت رسول مجھے اور مل جاتا جی تو نجدیت کو بحر عرب میں دفن کر دے گئے۔ اللہ اکبر، یہ فرمایا۔ جی، نجدیت کو بحر عرب میں دفن کر دیتا ہوں۔ تو حکمت عملی کے طور پر اس طرح کی باتیں ہو تو ہوا جا سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ اپنے مشرب اپنے مذہب ہاں اپنے اب مسلک میں نے بھی یہی بتایا سے کہ بال کے دیوبندی، برابر بھی روگردانی نہیں ہونی نہیں چاہیے۔ میں نے یہی بتایا، دیوبندی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھے، بریلوی بریلوی کے پیچھے پڑھے، جی اہل حدیث امام کے پیچھے پڑھے، لیکن ایک ہو کے کام کرنا پڑے گا۔ سیاسی اعتبار سے تو ہونا ہی پڑے گا۔ بھائی آپ اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز الگ پڑھو، لیکن جی کام تو ایک ہو کے کرنا ہی پڑے گا، جبھی کام چلے گا صاحب۔ صحیح بات۔ میں نے کہ 5 انگلیاں جب ایک ہوں گی تو مٹھی بنتی ہے، کہ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی تو طاقت ختم۔ سیاسی اعتبار سے تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہونا ہی پڑے گا۔ اب یہ آپ کے یہاں اسیر مفتی اعظم ہند ہیں، جی جناب رضا اکیڈمی والے سعید نوری صاحب، ہوں، یہ سبھی کے معاملے میں آتے ہیں۔ آنا پڑے گا نا حضرت، میں نے کیا کہا بھائی، آپ اپنے تبلیغ مسلک اور جماعت مذہب پر پر جب قائم رہو۔ تبلیغ جماعت پر جب پابندی لگ رہی تھی کرونا میں، تو سعید نوری صاحب کی بھی حمایت پہنچی تھی۔ بالکل اب پہنچنا چاہیے نا، قومی مسلمان اغیار بتائیے کی صاحب، نظر میں تو لفظ کلمہ کو سب، ان کی نظر میں تو سب ایک ہی ہے معلوم نا۔ تو ان کے یہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی شیعہ سبھی ہوں، مسلمان ہیں، قادیانی بھی مسلمان ہیں ان کی نظر آج میں۔ بھی ان کی نظر میں مسلمان ہے، قادیانیوں کو ڈیبیٹ پہ بٹھا بھی رہے ہیں آج کل۔ اب یہ نہیں معلوم حضرت، یہ مولوی ہمارے بک گئے ہیں کیا ہے ڈبیٹ میں؟
وہ تو بکے ہوئے ہیں، یہ قاری بکے ہوئے۔ ابرار جمال صاحب کیا ہے؟ کون؟ یہ قاری ابرار جمال صاحب ڈیوڈ میں آتے ہیں نا، یہ بہت ان کے وہ آتے ہیں۔ نہیں، ان کے بارے میں تو نہیں جانتا۔ اور یہ 2-3 ہے، ایک وہ ہے انصار رضا ہے، اچھا یہ بکے ہوئے ہیں، ساجد رشیدی ہے۔ یہ اب کیا بکے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں بکے، لیکن یہ لوگ جواب ان کو جانا نہیں چاہیے، پہلے بات تو یہ کر رہا ہوں۔ نہیں جائے تو صحیح، کچھ تو پیغام دے کے آئے ہیں اسلام کا۔ پیغام دے، اگر پیغام دے سکیں تو دے نا، جب دے ہی نہیں پاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ نہیں اتنی ڈیبیٹ میں جائے تو اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم کچھ ارادہ تو لے کے جائے اسلام کا۔ ہاں تو مطلب جب پیغام دے سکو تو جاؤ نا، ہاں لیکن اب خالی اپنا نام کرنے جاؤ، شہرت کے لیے جاؤ شکست کھا کے آ جاؤ، تالیاں بجا کے ذلیل لوگ کر دیتے ہیں، کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہاں وہی تو بلا وجہ یہ لوگ ہاں، قوم کے اندر ایسا پیغام دیتے ہیں کہ قوم میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی بات۔ آج ہماری طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے، اسٹیجوں پہ مقرر تماشا بنائے ہوئے ہے، کامیڈی کر رہے ہیں اتنی زیادہ۔ تماشا ہی تو ہے، ابھی تو دیکھ ہی رہے ہو کتنا کیا کیا ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی بدر الدین احمد قادری صاحب جو تھے، ان کے سامنے تو ہاشم میاں کو بھی بتا رہے کہ توبہ کروا لی تھی انہوں نے۔ ہاں تو بالکل کروائے تھے، وہ ہاشم کہاں ہیں کسی کو نہیں بخشنے والے تھے۔ حضرت، ہاں وہ مفتی بدر الدین صاحب پرہیزگار آدمی تھے، جی جی۔ وہ جنہوں نے ایڈ ہونے کی وجہ سے دارالعلوم سید الرسول چھوڑ دیا کہ گورنمنٹ کے آدمی آگے ہاں تو ہاں ہاں تعظیم کرنا پڑے گی۔ ہاں، اور بالکل صحیح بات ہے، چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ تو ایسے کہاں عالم آج کے زمانے میں جو ایڈ مدرسہ چھوڑے؟ نہیں، کہاں چھوڑیں آج گے، اب کل تو تو اور ایڈ میں آنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایڈ میں جائیں۔ ایڈ میں آ رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں نا، ابھی تک کیلنڈر میں فوٹو ٹانگا ہے، اب بت بھی نصب کریں گے یہ۔ ارے صاحب وہ تو کچھ بھی کر ہاں، سکتے ہیں بت بھی لوگ۔ مدرسوں میں گیٹ پر کہیں گے کمپلسری کر دو، ان کا پتلا بناؤ، ان کا پتلا بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ابھی اشرفیہ والوں نے تو بات کہہ دیا ہے کہ ضرورت پڑی تو ہم ایڈ ختم کریں گے۔ اچھا ہاں، ہم اپنا چلا لیں گے، مگر ہم اپنے مذہب سے سودا نہیں کریں گے۔ اچھا شفیع والوں نے یہ کہا ہے، ہاں، اشرفیہ والوں نے تو کہہ دیا ہے۔ بہت اور بڑی بات ہے صاحب۔ اکثر علماء مطلب اس پر جو مطلب غیرت رکھتے ہیں، قوم کا درد رکھتے ہیں، حق گو لوگ ہیں، اکثر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایڈ ختم کر دیں گے، اگر بھائی جیسے ابھی وندے ماترم کمپلسری کر دے، ہے نا، ہاں ہاں بھارت ماتا کی جے کمپلسری کر دے، تو یہ سب شرک ہی ہے نا۔ ہاں، تو یہ اسی لیے شاید مفتی اختر رضا خان صاحب نے ایڈ نہیں ہونے دیا اپنا مدرسہ پہلے سے ہی۔ ہاں، اظہری میاں نے نہیں ہونے دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شریعت کی پابندی نہیں ہو پائے گی نہیں، تو صحیح ان کی بارگاہ میں کچھ لوگ گئے تھے، بولے ہے۔ حضرت کچھ رخصت کا فتویٰ دے دیا جائے ورنہ مدارس بند ہو جائیں گے۔ اچھا تو حضرت نے فرمایا کہ میاں جب دین ہی نہیں باقی رہے گا تو مدرسہ قائم کر کے کیا کرو۔ کیا بات ہے، یہ تھی دیکھو آپ دور ہاں، اندیشی۔ ان کے جیسا ان کے بعد ختم ہو گیا بریلی کا معیار علم کا۔ یا تو صدر العلماء تھے حضرت مولانا تحسین رضا صاحب، جی جی۔ یا پھر یہ تھے اب معیار کم ہو گیا علم کا۔ اللہ تعالیٰ کرم ہاں فرمائے۔ اب دیکھو ان کے ہی سگے بھائی نے ایڈ کرا لیا، اور ہاں 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 سگے بھائی نے ایڈ کرا لیا، اور ایک اتاری کو جگہ بھی دینے کی کہہ رہے ہیں کہ الیاس اتاری یہاں اپنا مرکز بنائے یا برانچ کھولے، کیا معلوم کیا جگہ دینا چاہ رہے ہاں، ہیں۔ وہ منانی میاں نا، کیا یار ان کے دماغ کو کیا ہو گیا اللہ جانے۔ منانی میاں غیر ذمہ داری والا کام کر رہے ہیں۔ نہیں الیاس کی تو خرافاتیں آپ جانتے ہی عام ہیں، الیاس تو خوابوں کی بارات لے کر گھومتا ہے، اس کی تو بات۔ خوابوں کی بارات۔ حضرت اس نے تو یہ تک کہا ہے کہ بڑے پیر صاحب مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو بڑے پیر صاحب سے جوڑ رہا ہے۔ ارے تو نہیں ہے یہ کہہ دے میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہے سب کہ بڑے پیر صاحب بھی مجدد نہیں تھے، تو یہ کہنے کی سب کیا ضرورت ہے؟ سب سوار ہے، بس سب سوار ہے۔ وہ کہتا ہے آگے بڑھ کے اور بڑھتا ہے، کہتا ہے صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے۔ ارے تو یہ تجھے کہنے کی کیا ضرورت معاذ آ رہی اللہ ہے؟ رب العالمین، صحابہ کرام میں بے شمار مجدد گزرے ہیں، اس میں کون سی مجتہد نہیں کتنے نہیں، گزرے ہیں؟ صحابہ کرام کا تو درجہ ہی الگ ہے نا۔ صحابہ ہاں، کرام، ان کی بات مجدد کیا معنی رکھتا ہے صحابہ ان کے کرام سامنے؟ صحابہ کرام کے سامنے مجدد کیا ہے؟ مجدد کیا معنی رکھتا ہے؟ مجدد تو ان کے غلام ہے صحابہ کرام کے ہیں۔ عجیب انسان تو ہے اس یہ۔ نے اپنے بال کو حضرت بال مبارک کہہ کے بٹوا دیا، ہاں ہاں، لبیک یہ سب بہت بڑا ظلم کیا اس نے، ہے نا۔ بال مبارک کہہ کے بٹوا دیا۔ اور پھر یہ ملا مولوی تعویلیں نکال لیتے ہیں، یہ اس کے حمایتی کھانے پینے والے جو دلال ہیں اس کے۔ تو اب ظاہر ہے کہ نہیں نکالیں گے تو ان کی
रोजी रोटी कैसे कभी चलेगी? हमने नहीं सुना कि आला हजरत के बाल को बाल मुबारक के बांटा हो या जियारत ये कराई हो। गरीब नवाज के बाल मुबारक को कह के नहीं बांटा गया है, बताइए, आप बताइए, और सुल्तानुल हिंद। गौसे आजम के बाल मुबारक हैं, हाँ मगर लेकिन, गरीब हाँ वो उनकी गरीब बात, हाँ लेकिन इस तरह से नहीं है आम, जैसे ही इसने इलियास ने अपने बाल को बाल मुबारक के बांटा। हाँ और बड़े पीर साहब की शान अलग है, लेकिन इलियास कादरी की क्या शान है साहब, इसको तो बिला वजह बना दिया है, मौलवियों ने सरताज बना दिया है। वही बात है। पहले अल्लामा अरशदुल कादी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको चुना था कि इसलिए कि काम अच्छा करेगा, बाद में वो भी सुना है कि नाराज हुए थे, क्या थे, ये खफा हो गए थे, अल्लाह जाने। असल में उसी हमनाम एक इलियास था ना उस हाँ वो तो जमात में। देखो साहब, हम नाम इसी चुना था कि ताकि ये भी इस जमात से हाँ जाएगा। तो अब इसने तो फिर आलिमों को पहले आगे बढ़ाया, फिर देखा कि मेरा काम चल गया तो आलिमों को पीछे धक्के दिए इसने, ये मतलब पीछे करा। जी ये जी। तक लिखा कि उलमा मुकद्दस पत्थर हैं, चूमो आगे बढ़ो, पत्थर बताया इसने आलिमों को। इसने लिखा कि उलमा मुकद्दस पत्थर हैं, चूमो और आगे बढ़ो, यानी मतलब रुको मत इनके पास, रुको मत, आगे बढ़ो, चूमो और आगे बढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह। और साहब इसने लब्बे की यादतार किनारे इसने अपना मिलाद नामा भी पढ़वा दिया, इसके आदमी ने इसका मिलाद नामा पढ़ा है साहब। हाँ हाँ, पढ़े होंगे पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं, उसकी करामतें मैं तो समझता हूँ दुनिया में किसी वली की इतनी करामतें नहीं है जितनी अभी हो चुकी हैं इलियास की। बड़े बड़े हाँ वलियों से हाँ, कई गुना ज्यादा करामतें हैं इसकी अभी। बयान तो बहुत करने वाले उसके हैं भाई। लगभग मैं तो समझता हूँ 2 लाख करामतें हैं इसकी इस वक्त, कम मुजद्दिद बेशी। भी हो गया है ना, मुजद्दिद का भी ऐलान किया मुजद्दिद था। से तो इनकार कर दिया उसने कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, लेकिन वो ये कह के किया कि बड़े पीर साहब भी मुजद्दिद नहीं थे, ये कह किया कि बड़े पीर साहब भी बहुत बड़े वली थे, बुजुर्ग थे, मगर मुजद्दिद नहीं थे। तो ये इसने ये समझा कि मैं भी बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ, मगर मैं हाँ, मुजद्दिद नहीं हूँ, ये मतलब बताया इसने अपने आप को। मतलब लोग ये समझे कि ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मगर मुजद्दिद नहीं है, जैसे बड़े पीर साहब के बारे में ये कह हाँ, रहा है। वो इसको अमीर अहले सुन्नत क्यों कहते हैं साहब, हमारे आलिम लोग आलिम तक के देते हैं इसको अमीर अहले सुन्नत। हाँ, अमीर अहले सुन्नत अरे है। भाई ये जाहिल है, ना आलिम है, ना कारी है, इसे अमीर अहले सुन्नत क्यों कह रहा हो? क्या पूरी दुनिया के सुन्नियों का ये अमीर है? जब हाँ, जब अजहरी मियां साहब को अमीर अहले सुन्नत नहीं कहा, मुफ्ती आजम हिंद को नहीं कहा, तो ये कहां से अमीर अहले सुन्नत बन गया अचानक? आपने भी सुना होगा 50 साल के अरसे में किसी को अमीर अहले सुन्नत का लक़ब नहीं नहीं, मिला। नहीं मिला नहीं मिला। इसको ये दलालों ने दे दिया साहब, ये बम्बई में भी कुछ इसके दलाल हो गए हैं। अरे वो और भी तो अमीर अहले सुन्नत हैं, शाकिर नूरी, वो तो सुन्नी दावत इस्लामी का अमीर उन्हीं कहलाता इस्लामी है, के अहले सुन्नत के अमीर लेकिन ही वो था। गनीमत है, वो ऐसे झूठ तो नहीं बुलवाते ना, मक्कारियां तो नहीं करते इतनी। हाँ हाँ हाँ। शाकिर रजी साहब फिर भी अच्छे आदमी हैं, बढ़िया हैं। न उनके जी, लोग इतने ख्वाब बयान करते हजरत मौलाना शाकिर साहब के, न उनकी करामतें बयान करते, न फजाइल और मनाकिब बयान करते। नहीं ये तो नहीं करते हैं। ये तो नहीं करते ना, झूठ मक्कारी तो हाँ नहीं है। मैं तो समझता हूँ वो ठीक है, हजरत मौलाना शाकिर रजी साहब उनकी जमात के लोग ठीक हैं, हाँ हाँ, ठीक है ठीक। लेकिन पीछे क्यों रह गए समझ में नहीं आता। ये दावत इस्लामी बहुत आगे जा रही है, वो पीछे रह गए। वो असल में इसी में थे वो। इसी में थे इसके ही, वो जकरिया मस्जिद में मैंने सुना मीटिंग हुई थी, हाँ, इसी 165 में इमाम जमा हुए थे। इसी में थे वो। नहीं इसी में थे, तो वो हजरत मौलाना कारी जहीर साहब जो है हम्म। मुफस्सिर कुरान, इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद, उन्होंने 165 इमाम जमा किए थे जकरिया मस्जिद में जी। इलियास कादी के खिलाफ। वहीं से फिर शाकिर रजी साहब को सफेद पगड़ी बांध दी थी। अच्छा हाँ अच्छा। 165 इमाम जकरिया मस्जिद में जमा हुए थे। अरे वाह। मुफस्सिर कुरान कारी जहीर साहब का ही काम था उसमें सबसे बड़ा। और एक वाह। और जमात बन गई है अहमदाबाद में, उसका नाम है सोसाइटी दावत इस्लामी। वो दावत इस्लामी से अलग हो गया, वो भी एक और अलग बन गई जमात। अच्छा, अलग बन गई है। हाँ उसका नाम है सोसाइटी दावत इस्लामी। 3 हो चुकी हैं। अब चौथी शायद बरेली से बन जाए या कहीं से और बन जाए, या उलमा इसी जमात को अपने अंडर में ले लेके इलियास को छोड़ दो, हमारे साथ में रह के काम करो बस। नहीं, इतनी गिरफ्त मजबूत हो गई है इलियास की कि कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, बहुत गिरफ्त, बहुत बहुत मुल्कों में काम हो रहा है उसका। अब तो पैसे बहुत हैं साहब, जवान पैसा। वही बस पैसा वसाइल ही तो मेन, आगे बढ़ने के लिए वसाइल की जरूरत है तो ना, हमें और वो उसके पास है। ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा तो चंदे से भी नहीं हो सकता। तो ये चंदा तो मैं समझता हूँ दिखावा है हजरत। अल्लाह जाने कहाँ से आता नहीं है। 50 नहीं 10 लाख इसके मुबल्लिग हैं, कम बेश 10 लाख ये जो भी हों, और सबको 50,000 तनख्वाह, बड़े बड़े मुबल्लिगों को। वो किसी को इससे भी ज्यादा होगी जो बड़े होंगे। हाँ, कहाँ तो से और आता फिर है। ये इतने जगह जगह मदरसे बनाना, बिल्डिंगें खरीदना, ये चंदे से कैसे हो सकता है?
منظر نہیں ہو اسلام سکتا. کے اشرفیہ کے فارغ دنیا میں ہے اور یہ پہلے سے چل رہا ہے. ان کے اتنی برانچیں نہیں کھل رہی اشرفیہ کی، منظر اسلام کی، اور اس کی تو جگہ جگہ برانچیں. پھر 50,000 تنخواہ، ایک ایک کو 10 لاکھ لوگوں کو 50,000 تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے؟ جی جی اور جی پھر ٹی وی مدنی چینل چل رہا، اس کا خرچہ الگ. تو میں ایک بار بیٹھا تھا صالح ملت مفکر حضرت مفتی آسن رضا صاحب کے پاس بریلی میں. اچھا اچھا. جی تو جی حضرت کے مجھے جو الفاظ نکلے منہ سے، تو وہ مجھ سے میں نے رزلٹ نکال لیے، شاید آپ بھی نکال لیں گے اس سے رزلٹ. حضرت جی نے فرمایا کہ جب کراچی میں اجتماع ہوا تھا تو امریکہ والوں نے 2 ہرے کلر کے ہوائی جہاز کا رنگ ہرا کلر کر کے امریکہ والوں نے پاکستان کراچی بھیجا تھا الیاس قاضی کے اجتماع میں. ہوں. تو ہرے کلر سے آپ کیا سمجھے، اس سے کیا رزلٹ نکالا آپ نے؟ اب میں نے تو رزلٹ نکالا کہ امریکہ کی حکومت سے کانٹیکٹ ہے، ورنہ حکومت ہرا جہاز کیوں کرتی، جہازوں کا رنگ ہرا کیوں کرتی؟ جی آج تک ہم نے بھی نہیں سنا کہ ہوائی جہازوں کا رنگ اسپیشل کر کے ہرا کلر کر کے کہیں جا رہا ہو. اس کے اجتماع میں بتایا بھیجے گئے تھے امریکہ کی حکومت نے، دو جہاز بھیجے گئے تھے جو وہاں سے لوگ گئے ہوں گے نا شریک ہونے کے لیے. تو امریکہ کی حکومت کیوں کر رہی ہے ہرے کلر؟ ظاہر بات ہے کہ بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. اور اگر یہ کہہ بھی دیتے دادا سائی والے صاحب ہرا رنگ کر دو، جب بھی نہیں کرتی حکومت ہرا رنگ. نہیں کرتی. تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ انڈر سے ساٹھ گاٹھ ہے. آپ بھی ہے. سمجھو کہ اشرفیہ کے فارغ پوری دنیا میں ہے اور ایک سے ایک عالم ہے اور دنیا میں ہے 50 سال سے 60 سال سے. بے شک لیکن بے وہاں شک. کے فارغین اتنا نہیں کر پا رہا ہے جتنا یہ اس کے تو مولک یہ چندے سے اتنا تھوڑی کر سکتے تھا. چندہ تو میں سمجھتا ہوں دکھاوا ہے، جو انڈر سے تنخواہ آ رہی ہے نا یہ گرانٹ، اس کو ڈھانپنے کے لیے دکھاوا ہے کہ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ دیکھو صاحب ہمارے یہاں تو چندہ ہوتا ہے. جی جی جی. یعنی گلک ہر جگہ یوں رکھتے ہیں کہ تاکہ وہ پردہ ڈھک جائے، جو ہمارے اوپر ودیش سے جو انکم آتی ہے اس کے اوپر پردہ پڑ جائے. صحیح آپ بھی کہہ رہے ہیں سمجھو آپ. کہ اتنا پیسہ کیسے بانٹ سکتے ہیں یہ جگہ جگہ. صحیح ایک کہہ ایک رہے ہیں. مبلغ کو 50,000 دے رہے ہیں اور پھر اب بمبئی میں بلڈنگ خرید رہے ہیں، کوٹا میں، جے پور میں، ہر جگہ یہ اپنے اپنے مدرسے بنا رہے ہیں. اتنا پیسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جی کچھ جی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ صحیح ہے. چندے سے تو اتنا پیسہ نہیں ہوگا. نہیں، مفتی اختر صاحب کے مرید دنیا میں سب سے زیادہ ہیں سنیوں میں. ہاں بے شک. تو ان کے مرید دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور انڈیا کے چپے چپے پہ وہ نہیں کھول پا رہا جامعۃ الرضا کی شاخ ہر جگہ انڈیا میں. تو یہ کیسے کھول رہا ہے پوری دنیا میں؟ جی جی جی. اس کا مطلب سمجھ لو کہ یہ چندہ ایک دکھاوا ہے انڈیا میں خالی، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ارے چندہ بہت کرتے ہیں. یہ دکھاوا ہے کہ تاکہ لوگوں کا وہ پردہ ڈھک جائے جو بڑی گرانٹ آتی ہے. جی جی جی. جیسے کوئی پھل بیچتا ہے نا تو بڑے بڑے پھل اچھے رکھ دیتا ہے سامنے والے تاکہ بیچ میں ملا کے بیچ دیے جائیں اس کو. وہ چھپا کے رکھ دیتا ہے چھوٹے والے پھل جو صحیح نہیں ہوتے ان کو اندر دبا کے رکھتا ہے، اوپر اچھے رکھ دیتا ہے پھل، سیب ہے یا امرود ہے یا کوئی بھی چیز ہے، کیلا میلا. جی کیا جی. خیال ہے حضرت؟ بالکل صحیح ہے. تو اس نے یہ لکھا حضرت ابھی کتاب میں سلام لکھا ہے کہ سلام کا اس نے ایسا مذاق بنایا ہے کہ آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، اور کہتا ہے کہ کاش ہوتا میں سخت سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا، رب نے بھیجا ہے انسان بنا کر تو سلام کہنا. تو میں نے کہا کہ کیا یہ انسان بن کے سیدوں کی خدمت نہیں کر سکتا جو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ کاش میں کتا ہوتا؟ ایک تو یہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یار کاش کے میں تو کتا ہوتا بن کے دربان پہرا بھی دیتا، کہہ رہا ہے کاش ہوتا میں سخت سیدوں کا میں کتا ہوتا کاش. تو کیا سید ہزار کتا پالیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو اس نے لکھا کہ وہاں کی روٹیوں کو، بوٹیوں کو، مرغ انڈوں کو، مچھلیوں کو، سبزیوں کو وہاں کی پکا کر تو سلام کہنا، تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا، چائے کی کیتلی ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا، وہاں کی گاڑیوں کو ہاتھ لگا کر سلام کہنا، لوکیوں کو، بوٹیوں کو، جانے کیا کہ انڈا مرغا جانے کون سی چیز چھوڑی اس نے، ہر کچھ جو منہ میں آیا لکھتا چلا گیا. تو بندی ہے. اور اس نے اعلیٰ حضرت کے مقابلے سلام اس لیے لکھا تھا کہ لوگ عاشق رسول اعلیٰ حضرت کو سمجھتے ہیں تو مجھے ان سے بڑا سمجھیں. جی جی. مطلب یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت نے تو حضور کے جسم مبارک پر سلام بھیجا ہے کہ وہ شعر ہے نا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا اور کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو اس نے سوچا کہ میں ان سے ہٹ کر سلام بھیجوں تاکہ لوگ مجھے ان سے بڑا عاشق رسول سمجھیں.
صحیح لیکن کہہ رہے یہ ہیں اس کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا سلام اتاری بھی نہیں پڑتا آج پوری دنیا میں. نہ آپ نے بمبئی میں سنا ہوگا کہ اس کا سلام پڑھتے ہوئے کہیں اتاری کہیں پڑتا ہے. نہیں پڑھتے. تو بمبئی میں تو سنا ان کو لفٹ نہیں ہے زیادہ مسجدوں میں. نہیں بمبئی بالکل نہیں، بالکل نہیں. یعنی کہانی ختم ہے ان کی. پہلے تھی، پہلے تھی لیکن بہت پہلے تھی، ابھی نہیں. ابھی یعنی اسٹک ہو گئے لوگ، ہوشیار ہو گئے علماء. ہاں ہاں ہاں. اچھا حضرت یہ نہیں ہو سکتا کہ علماء ان کو بلا لیں جو ان کے ذمہ دار ہیں، بلا کر اپنے انڈر میں لے کے کام کروائیں؟ الیاس کو کہہ دیں الگ ہو جاؤ الیاس سے، جب تک توبہ نہیں کرے گا کلمہ نہیں پڑے گا اس کے ساتھ آپ نہیں لگ سکتے. اصل میں ان کے ٹیم میں علماء مطلب ذمہ دار علماء ہے ہی نہیں ہے، تو کہے گا کون؟ نہیں، ان کے آدمیوں کو بلوا لیا جائے، وہ بمبئی کے علماء بلا لیں سنی علماء، اور کہہ دیں کہ ہمارے انڈر میں رہ کے آپ کام کرو، الیاس کے انڈر وہ میں رہ کے نہیں کریں گے، وہ مانیں گے نہیں. نہیں مانیں گے. ارے ہاں جو گرانٹ مل رہی لمبی چوڑی 50,000 وہ ختم ہو ہاں جائے. نہیں ملے گی. حضرت لیپ ٹاپ کے خرچے، موٹر سائیکل کے خرچے، پیٹرول کے خرچے، موبائل کے خرچے، پھر گرانڈ الگ. صحیح بات ہے. تو یہ کہاں سے عیش آرام؟ صحیح کہہ رہا ہے آپ، عیش آرام کہاں سے چھوڑ دیں گے یہ ہے؟ صحیح. اور حضرت اس نے لکھا ہے کہ جو مدنی چینل دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا، وسائل بخشش میں لکھا ہے. اور اس کے پاس میں یعنی اس کے پاس آئے دن تو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے سلام آتے رہتے ہیں، اتنا بڑا بزرگ ہے. ارے وہ گسالہ بھی پلواتا، ہاتھ دھو کر کے لوگ پلاتا ہے اتاریوں کو. یہ بھی کرنے لگا. ہاں ہاں. ارے حضرت ایسا نہیں ہو کہیں وہ زمانہ بھی اب قریب آ جائے، آ بھی گیا ہو سکتا اپن کو معلوم نہیں ہو کہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام پانی نہیں گرنے دیتے تھے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر منہ پہ ملتے تھے. تو آخر وہی تو ہو رہا ہے، پی رہے ہیں اس کا غسالہ ہاتھ سے، اور کھانا کھا کے جب چھوڑتا ہے تو پی رہے ہیں، تو وہی تو ہوا. اچھا یہ بھی خبر مل گئی غسالہ پینا اس کا. ہاں پی رہے ہیں. اب کیا معلوم کب اور کیا کیا پلا دے وہ اللہ جانے. ارے صاحب وہ تو کیا معلوم اس کا. تو یہ بھی سنا ہے کہ اس نے اپنے لڑکے کے ہی بال بٹوا دیے احمد رضا کے. ہو سکتا ہے حضرت، ہو سکتا ہے، کچھ بعید نہیں ہے اس شخص سے. نہیں، احمد رضا نام اس لیے اس نے رکھا ہے تاکہ لوگ مجھے اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا ماننے والا سمجھیں، اور یہ ہر بات میں اعلیٰ حضرت کا نام یوں لیتا ہے کہ ان کے ہی آدمیوں کو ہمیں ٹھگنا ہے. جی جی جی. اور ان کی کتابیں بھی چھپواتا ہے تاکہ اس سے ہمیں دو فائدے ہوں گے، ایک تو ہماری کتابیں بکیں گی، اور دوسرا لوگوں میں یہ ہوگا کہ دیکھو یہ تو اعلیٰ حضرت کا کام کر رہا ہے، تم ان کو ایسا کہتے ہو. یعنی دو فائدے. جی جی جی. یہ کتنا چالاک آدمی ہے صاحب ہے. جی. اب اس نے تفسیر جنات لکھوائی ہے. کیا ہے وہ تفسیر جنات ہے؟ کون وہ اس کے مولوی قاسم تھے. جی جی. تفسیر الجنان، صراط الجنان. اچھا صراط الجنان. جب دنیا میں اتنی تفسیریں موجود ہیں، ایک سے ایک تفسیریں، تو اسے نئی تفسیریں لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ نئی تفسیر لکھوا کے بٹواتا ہے نا، لاکھوں بٹیں گی، لاکھوں پیسہ، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ آئے گا، اس میں کمائے گا پیسہ. ہاں ہاں. یعنی ایک اس کے جتنے ماننے والے ہیں وہی خرید رہے ہیں آج کل. صراط الجنان خریدنا 6,000 کا سیٹ آ رہا ہے شاید اس کا. یعنی حضرت ایک بار میں دیکھا تو 1-2 منٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے میں بمبئی آؤں اور آپ کے پاس آؤں تو آپ کہیں بیٹھیے، میں کیوں بیٹھ نہیں رہا. حضرت تھوڑا خوشخبری سنے آپ کے بارے میں، آپ سوچ جاؤ گے کیا بات ہے. میں کہوں گا کہ حضرت میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ گیا، دلی میں رات رکا تھا، تو حضرت کی مجھے خواب میں بشارت ہوئی. تو حضرت نے کہا کہ جب بمبئی جاؤ تو حضرت مولانا سراج چشتی صاحب کو میرا سلام پہنچا دینا. اچھا میں یہ جملہ جب کہوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ کو سلام پہنچایا ہے، تو بتائیے آپ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ اچھل پڑو گے کہ نہیں آپ خوشی میں؟ ظاہر بات ہے حضرت، ہے ظاہر بات. آدمی کتنی دیر تو اچھلے گا اور کہے گا جو لانے والا سلام ہے اس کو روکے گا کہ آپ جاؤ گے نہیں اب یہاں سے 2-4 دن تک. جی جی. دل و جان سے خدمت کرے گا. اب اس کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے، الیاس سامنے ہے، ویڈیو میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت وعدہ خلافی کے بارے میں کیا ہے، کوئی اگر مان لو وعدہ خلافی میں دیر کر دے، وعدہ خلافی کر دے، دیر کر. ارے بھائی یہ ہے وہ ہے. الیاس نے جواب دیا. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت ہم مدینہ شریف گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا تھا، ہمیں دیر ہو گئی، وعدہ خلافی ہو گئی، ہم سے دیر ہو گئی تو آپ کو سلام بھیجا تھا. تو یہ بیٹھے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. یعنی جھوم نہیں رہا، مچل نہیں رہا اور پورے مجمع کو کھڑا نہیں کر رہا خوشی میں کہ سب. ارے وہ تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی. جی جی. ارے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کی شان تو بہت عرفہ والا ہے. غریب نواز اگر سلام بھیج دیں تو وہ آدمی تقریر کرتے کرتے جو ہے کہ جنہیں کتنی دیر تو جھومے گا.
بے شک بے شک. اور اگر گھر میں بھی ہوگا تو کچھ دیر تو بات ہی نہیں کر پائے گا خوشی کے عالم میں جلدی. جی جی. اور یہ اب وہ اس کے سامنے بیٹھا ہے لیاس کے سامنے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا، تو یہ کھڑا بھی نہیں ہو رہا اٹھ کے کرسی سے، اور وہیں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ بتانا چاہ رہا کہ دیکھو مجھے تو اللہ کے رسول سلام بھیجتے ہیں. جی جی. یہ کتنا بڑا بننا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کی آنکھیں پھوٹ گئی صاحب، ہمارے مولویوں کی سنیوں کی، کہ اس کی ساری باتوں پہ پردہ ڈال رہا ہے. جی جی. کام دیکھ رہے ہیں تو کام دیکھ رہے ہیں تو پھر میں نے کہا کام اوروں کا بھی دیکھ لو، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا بھی کام دیکھ لو، پھر کسی کو برائی مت کھاؤ. صحیح بات ہے. کام دیکھنا ہے تو غلام قادیانی کا بھی دیکھ لو، اس نے بھی 2 بار آریہ سماج کے لوگوں سے مناظرہ کیے تھے جب صحیح تھا شروع میں. اور جی کام دیکھنا ہے تو انتخاب عالم قدیری کا بھی دیکھو، کام دیکھنا ہے تو جتنے لوگوں نے کیا، جو پہلے کچھ تھے بعد میں کچھ ہوئے، ان کا بھی دیکھو، پھر ان کو برا مت کہو. کام دیکھنا ہے تو صحیح بات ہے. اسی کا کام کیوں دیکھ رہا ہو کہ کام اتنا بڑا کیا، یعنی پھر کتنی گستاخیاں کرے تو سب معاف ہو جائیں، کچھ بھی بکے ہو. جی جی. یعنی یہ مولویوں کا عجیب دماغ ہو گیا کہ صاحب کام بہت بڑا. ارے بھائی تم اپنے انڈر میں لے کے کام کرو نا، یا تم خود کام کرو، جماعت تم خود بنا لو اپنی انڈیا میں. جی جی. انڈیا کے علماء کے جماعت نہیں بنا سکتے حضرت؟ بالکل بنا سکتے، کیوں نہیں ارے بنا سکتے. بریلی والے بنا لیں، مبارک پور والے بنا لیں، جے پور والے، جودھ پور، بمبئی والے علماء اکٹھے ہو کے بنا لیں، پبلک تو تیار کر لیں جیسے یہ اس نے تیار کی، یہ بھی تو کر سکتے ہیں علماء. صحیح ہے. تو حضرت مجھ سے آپ سے اپیل ہے کہ آپ ایسی اپیل کر دیں کہ علماء ایک جماعت اپنی خود بنا کے یہ کام شروع کر دیں، تو ہم بھی لگ جائیں ان کے ساتھ میں. اللہ. آپ شروع کروا دیں، جماعت بنا لیں، تو دھیرے دھیرے بڑھتی رہتی ہے. جیسے یہ بھیجتا ہے ایسے آپ بھیجیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ میں لگ جائیں حضرت. ٹھیک ہے حضرت، تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بس یہ مشورہ پیغام تو اچھا. ہاں ٹھیک ہے. یہ مشورہ ٹھیک ہے نا میرا، کہ ایک جی جماعت جی جی. آپ جی بنوا جی. لیں گے تو ہم بھی ساتھ میں پیغام ہو تو جائیں. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. آپ اگر یہ آواز اٹھائیں گے نا تقریروں میں یا علماء سے مل کے، تو شاید بن جائے گی جماعت. ٹھیک ہے. اور حضرت ابھی وقت ہے، ورنہ اس نے اگر جڑیں جما لی نا تو پھر آپ کو گھسنے بھی نہیں دے گا آپ کی جماعت لے کے. ہاں یہ تو صحیح ہے. یہ تو جب زور پکڑ لیتے نا تو انہوں نے مارا بھی ہے، مفتی اعظم ہند کے مرید کو مارا شاہجہاں پور میں. ہمارا ہوگا. نہیں، حافظ فراست کو مارا. اور آپ کے بمبئی میں حضرت مولانا سراج اظہر صاحب جو پھول گلی میں تھے، ہاں ہاں. ان کے اوپر بھی حملہ کیے تھے. وہ خود بتا رہے تھے کہ میرے اوپر بھی ان دعوت اسلامی والوں نے حملہ کیا تھا. کیا ہوگا. خود مفتی اختر صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے مفتی اعظم ہند کے مرید کو بھی مارا ہے، کپڑے پھاڑے تھے، گھر میں گھس کے مارے مارا ہوں تھا. گے، مارے. گنڈا ہے، گنڈے تو پال ہی رکھے ہیں یہ لوگ. پال رکھے صاحب، کسی کو بھی کچھ بھی کروا سکتے ہیں لوگ ہیں. گنڈے پال رکھے. مفتی اختر صاحب کے مرید بھی کچھ ڈھلمل یقین ہو رہے ہیں اس کے چکر میں، جبکہ اظہر میاں نے صاف کہہ دیا کہ ان کے بہت آدمیوں کم نے. ہو، یہ ہوں گے بہت کم، زیادہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بہت وہ لوگ اتنا جلدی نہیں ان کے فیور میں آئیں گے. ہاں یہ صحیح فرما رہے، اکا دکا ہوگا 2-4%. اکا دکا ہوگا. یہ کوٹا میں ہو گیا ایک ڈھلمل یقین، موڈی سے ہاں 2 ہو گیا ہوگا. لیکن زیادہ نہیں، زیادہ نہیں. ہاں تو ایسا ہوں گے 1 2 3 4 ایسے. اچھا بھائی، مفتی اظہری میاں صاحب نے صاف کہا کہ ان لوگوں نے مدنی چینل سے اللہ کے رسول کی آواز بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قادری کو میرا سلام پہنچا دینا، ٹی وی سے. معاذ اللہ. یہ اظہری میاں نے بتایا، گوگل میں ہے گا، نکال کے سن سکتے ہیں، کہ لکھ دیں ہاں ہاں ہاں. اظہری میاں صاحب رد الیاس قادری، تو اس میں صاف 7.25 منٹ کی تقریر ہے، اس میں بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بڑے پیر صاحب غریب نواز کی فوٹو بھی بتایا، تصویریں بتائی ہیں لالا کے لوگوں کو. اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ الیاس قادری نے یعنی کیا کہ پورے رد کیا. حضرت نے پہلے شروع میں تائید کی تھی چھوٹی سی، تھوڑی بہت نرمی والی، تو یہ اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں پہلی والی کیسٹ کو اظہری صاحب کی. جو بعد میں کھلا رد کیا اس کو نہیں بتاتے، دعوت اسلامی اس کو چھپاتے ہیں لوگ. اور صاحب چینل چلا رکھیں دلالوں نے، ان کے دلال ہیں گے جو چینل چلا کے الیاس قادری کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. ہاں ہاں صحیح ہے. یہ اشرف آصف جلالی بھی مجھے کٹر سنی نظر نہیں آتا صاحب، یہ بھی اس کی تائید میں ہی رہتا ہے. اشرف آصف جلالی یہ پیر اجمل ہے، اور ایک وہ کون ہے، مظفر ہے نا، وہ بھی ڈھلمل یقین سلح کلی لگتا ہے مجھے. تو مظفر ہے نا صاحب، مفتی مظفر، ہاں 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 وہ ہاں. الیاس قادری کی فل تائید میں. اس کی آنکھیں پھوٹ گئیں، وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کیا کیا کر رہا ہے، وہ اس کی آنکھیں پھوٹ چکی ہیں. میں تو اسی کو صحیح سمجھتا ہوں جو کھلے عام بولے. اللہ رحم فرمائے. بالکل صحیح، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جیسے بمبئی میں آپ کے مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب نے خوب کھل کے بولا تھا. ہاں ہاں. وہ بڑے اچھے مناظر ہیں، زبردست تقریر کی تھی ان کے خلاف، عمران اتاری کے اور الیاس قاضی کے خلاف انہوں نے بولا تھا، خوب بولا تھا جم. اور یہ مناظر اعظم گجرات، شہر گجرات، حضرت مولانا مفتی عبدالستار حمدانی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی ان کے خلاف.
दावत इस्लामी का कलमिया 350 सफ़ात पर है, मेरे पास है यहीं पर। आपको मिली कि नहीं मिली? नहीं, मेरे पास तो नहीं। अरे साहब, उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया। मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने तो इतना बड़ा काम किया कि उनको चांदी से तोल देना चाहिए। तो जी ठीक है, आपसे बहुत टाइम लिया मैंने, मैं इसको पैगाम को पहुंचा दूंगा। और आप ये अपील है जो वो उलमा में पहुंचा दें कि ये एक अपनी खुद की जमात बना ले, अच्छी बात, चाहे अच्छी नूरी बात। नूरी नूरी जमात हो, कुछ भी नाम, जो भी नाम रखना। हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है, मैं पैगाम पहुंचा दूंगा। ठीक 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 ठीक। सलाम।